یسو میں میرے عزیز مومنین، میری اس سٹوری کا موضوع ہے رحمت کا فرشتہ۔ دریا راوی کے کنارے صدیوں سے آباد ایک بارونق شہر کی چھوٹی سی بستی میں رحیم نامی ایک ڈرائیور رہتا تھا، جو اپنی بیوی بچوں کے ہمراہ بستی میں ہنسی خوشی زندگی گزار رہا تھا۔ وہ اپنی گھریلو ذمہ داریوں کے علاوہ دوسروں کی مدد کے لیے بھی ہمیشہ تیار رہتا تھا۔ ایک روز صبح سویرے وہ معمول کے مطابق اٹھا، صبح کی نماز پڑھی اور اپنے کام پر چلا گیا۔ سارا دن کام کرنے کے بعد فارغ ہو کر اس نے اپنی سائیکل پکڑی اور گھر کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں سوچ رہا تھا کہ آج کچھ زیادہ تھک گیا ہوں، گھر پہنچ کر آرام کروں گا۔ آج کچھ سائیکل بھی آہستہ ہی چل رہی تھی۔ دن بھر کی بھاگ دوڑ اور کام کی زیادتی سے تھکا ہوا رحیم جب حسب معمول گھر کی طرف لوٹ رہا تھا تو اس نے ایک عجیب حادثہ دیکھا۔ ایک موٹر سائیکل سوار بڑی تیزی سے اس کے قریب سے گزرا اور ابھی وہ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اچانک اس کی موٹر سائیکل سے ایک خاتون گری، مگر وہ بغیر دیکھے چلا گیا۔ رحیم نے جب یہ حیرت انگیز منظر دیکھا تو بڑا حیران ہوا اور حیرانی سے اپنے دل میں سوچنے لگا، کتنا بیوقوف ہے یہ شخص جو اس خاتون کو یہاں پھینک کر چلا گیا۔ شاید کوئی چکر ہوگا، اس لیے تو وہ بھاگ گیا ہے، لیکن ان حالات میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا میں بھی نظریں چرا کر بھاگ جاؤں؟ کیا میں بھی تماشائی بن کر باتیں بتاتا رہوں؟ نہیں، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ چاہے کچھ بھی ہو، میں ضرور اس کی مدد کروں گا۔ مجھے جلدی وہاں پہنچنا ہوگا۔ اس نے اپنی سائیکل تیز کی اور فوراً وہاں پہنچ گیا جہاں وہ خاتون گری ہوئی تھی۔ اس نے اپنی سائیکل پھینکی اور قریب جا کر دیکھا تو وہ ایک نوجوان لڑکی تھی جو بے ہوشی کی حالت میں سڑک پر پڑی ہوئی تھی اور ایسے لگ رہا تھا وہ ختم ہو چکی ہے۔ تاہم رحیم نے اس لڑکی کو سڑک کے درمیان سے اٹھایا اور دور جا کر اسے ہوش دلانے کی کوشش کی۔ دیکھتے ہی دیکھتے راہ چلنے والے مسافروں کی بھیڑ لگ گئی۔ سب ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے، یہ کون ہے؟ رحیم نے کہا، بیچاری بے ہوش ہے، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ آپ میں سے کوئی بھاگ کر پانی لائے تاکہ اسے ہوش میں لایا جا سکے۔ دو لڑکے بھاگے جو سڑک کے قریب ایک پیٹرول پمپ پر کام کرنے والے تھے۔ وہ پانی کی ٹھنڈی بوتل لے آئے۔ رحیم نے پانی لے کر اس کے منہ پر چھڑکا اور اسے ہوش دلانے کی کوشش کی، لیکن مایوسی کے سوا کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ ساری کوشش ناکام نظر آئیں تو رحیم نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور یہ دعا کی کہ اے خدا، تو بڑا رحیم اور غفور ہے، اس لڑکی پر رحم کر اور اسے زندگی دے۔ اتنے میں وہی موٹر سائیکل سوار وہاں پہنچ گیا جو اسے گرا کر چلا گیا تھا۔ اس نے جب یہ سارا منظر دیکھا تو اس کی آنکھیں آنسوؤں سے
بھر گئی اور وہ زار زار رونے لگا۔ اس نے وہاں کھڑے مسافروں سے کہا، یہ میری بیوی ہے، اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی، یہ میرے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی اور مجھ بد نصیب کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ کب گر گئی۔ میں تو بہت دور جا چکا تھا، ایک جگہ تھوڑی دیر کے لیے ٹریفک رکی، میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میری بیوی میرے ساتھ نہیں تھی۔ میری پریشانی کے عالم میں واپس مڑا اور تیزی سے یہاں پہنچا۔ رحیم نے کہا، بھائی صاحب، اس کی حالت بہت خراب ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، آؤ ہسپتال لے چلیں۔ انہوں نے فوراً اسے ٹیکسی میں ڈالا اور ہسپتال لے گئے۔ معائنہ کرنے کے بعد ڈاکٹر صاحبان نے بتایا کہ اسے فوری طور پر خون کی ضرورت ہے، ورنہ حالت بگڑ سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحبان کی طرف سے خون کی ڈیمانڈ سنتے ہی اجنبی مسافر کی جان میں جان نہ رہی۔ رحیم نے پوچھا، بھائی صاحب، کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ موٹر سائیکل سوار نے کہا، ڈاکٹر صاحبان نے بی پازیٹیو خون مانگا ہے، میں کیا کروں اور کہاں جاؤں، کیونکہ یہاں میرا کوئی نہیں، میرے عزیز و اقارب تو بہت دور ہیں، میرے خون کا گروپ بھی مختلف ہے، اگر خون نہ ملا تو میری بیوی میرا ساتھ چھوڑ دے گی، مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ رحیم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بھائی صاحب، پریشان نہ ہوں، آپ کی بیوی کو کچھ نہیں ہوگا، میرا خون بی پازیٹیو ہے اور آپ کی بیوی کو میں خون دوں گا، چلو جلدی کرو اور مجھے ساتھ لے چلو۔ رحیم نے اپنا خون دے کر اجنبی موٹر سائیکل سوار کی بیوی کو بچا لیا۔ خاتون کو جب ہوش آیا تو اجنبی مسافر نے رحیم سے کہا، بھائی صاحب، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو ہمارے لیے رحمت کا فرشتہ بنا کر بھیجا ہے، آپ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، ہم زندگی بھر آپ کا احسان نہیں بھولیں گے۔ رحیم نے کہا، بھائی صاحب، دنیا کے تمام انسان حضرت آدم کی اولاد ہیں اور ایک ہی باپ کی اولاد ہوتے ہوئے ہم ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں، آپ بھی میرے بھائی ہیں اور آپ کی بیوی میری بہن ہے، اور میں نے اپنی بہن کو خون دے کر کوئی بڑا کام نہیں کیا، بلکہ یہ سارا کمال تو اس خدائے خالق کا ہے جس نے مجھے اپنا ادنا سا خادم بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ دوسروں کے کام آ سکوں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ یسوع مسیح نے فرمایا، اگر تم اپنے پیار کرنے والوں ہی سے پیار کرو تو تمہارا کیا احسان ہے، اگر تم ان کا بھلا کرو جو تمہارا بھلا کریں تو تمہارا کیا احسان ہے۔ خدا نے دنیا کے تمام انسانوں کو ایک دوسرے کا مددگار اور پڑوسی بنا کر بھیجا ہے۔ کتنے مورخ ہیں وہ لوگ جو رنگ و نسل، ذات، فرقہ اور مذہب کی آڑ لے کر انسانوں میں نفرت کا بیج بوتے ہیں۔ کاش دنیا کے تمام انسان بھائی بہنوں کی طرح مل جل کر رہیں۔ انجیل پاک میں مرقوم ہے کہ رحیم بنو جیسا تمہارا آسمانی باپ رحیم ہے۔ میں تو شکر گزار ہوں اس خدائے رحیم کا جس نے مجھے رحیم بنایا تاکہ اس کے حکم کے مطابق ضرورت مندوں کی مدد کر سکوں اور گرے ہوئوں کو سہارا دے سکوں۔
رحیم کی ساری گفتگو سننے کے بعد اجنبی موٹر سائیکل سوار نے آگے بڑھ کر رحیم کو اپنے گلے سے لگایا اور اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا، آج میں نے ایک نیک انسان میں خدائے الرحیم کا رحم دیکھا۔